بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت مدین میں ہوئی۔ مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا نام بھی یہ مشہور ہو گیا۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم لوط علیہ السلام کے بعد قوم شعیب علیہ السلام وہ قوم تھی جو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لا کر حقوق اللہ کی خلاف ورزی کر رہی تھی تو دوسری طرف ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، راہزنی، زمین پر فساد جیسے جرائم کی مرتکب ہو کر حقوق العباد کی بھی خلاف ورزی کر رہی تھی۔ قرآن مجید میں قوم شعیب علیہ السلام کے 3 طرح کے عیبوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے، لوگوں کے اموال پر ناحق قبضہ کر لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پچھلی قوموں کی طرح قوم شعیب علیہ السلام میں بھی مشرکانہ رسوم و عقائد میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے توحید کی دعوت دی اور فرمایا، اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ آپ اپنی قوم کو واضح نصیحت کرتے رہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح پیدا کرو، خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور راستے پر مت بیٹھا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت حق سن کر قوم کے متکبر سردار پریشان ہو گئے اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یا تم ہمارے طریقے پر پلٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا ہم تمہارے طریقے پر آ جائیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہی ہوں؟ اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بے شک تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا، یقیناً پھر تو ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طریقہ سے نجات عطا فرمائی، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقے پر پلٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ تھے اور انہیں بار بار واضح نصیحت کرتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا تم دیکھو، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے ان کاموں کو کروں جن سے تمہیں خود منع کرتا ہوں۔ میں تو بس تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکے اور مجھے جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت رحم فرمانے والا، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ قوم سرکشی کی انتہا پر تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی اس دعوت حق کا جواب انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ دیا اور فرمایا، کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان یقیناً کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں یقیناً رجم کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ غالب نہیں ہو۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میرا پروردگار تو تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، اور تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کیے جاتا ہوں۔ عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے،
اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ قوم کے متکبر سرداروں کی جارحانہ گفتگو کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقہ سے نجات عطا فرمائی، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طریقہ پر پلٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہے جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ فرمایا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ در حقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی ہلاکت کی دعا کی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ظلم کرنے والوں کو زوردار چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش قوم کو نیست و نابود کر کے قیامت تک غرور و تکبر اور سرکشی میں مبتلا انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔